دیکھیے میاں جی صاحب، یہ اس سے زیادہ وزنی اور ٹھوس دلیل نہیں ہو سکتی. یہ سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا، تقویٰ کیا اور ایمان کیا اور مسلمان کیا اور احسان کیا، سب سمجھ میں آ جائے گا. ضبط تیرے اندر وزدہ سب سمجھ میں آ جائے گا. آقا اسلام میرے آقا حضور اشراط والسلام 1,24,000 کے امام، 1,24,000 کا تصرف آپ کے پاس، 1,24,000 کی قوت آپ کے پاس، آپ امام الانبیاء. ایسا ہی ہے اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک منو سلوہ بھیج سکتا ہے طباق بھر بھر کے، آقا اسلام پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے؟ آقا اسلام کے بچے فاقے کیوں کریں؟ جو امام الانبیاء، جس کے بچے جنتوں کے سردار ہیں، جو خود سرور کونین، بچے جنت میں جوانوں کے سردار، صاحبزادی آپ کی شہزادی عورتوں کی سردار، خود سرور کونین شہنشاہ دو عالم، قرآن گواہی دے رہا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے حبیب نہ بناتا یہ کائناتیں اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیوں کرے فاقے؟ وہ کیوں باندھے پیٹ پہ پتھر؟ میں نے ایک محفل میں 20 لاکھ روپے کا اعلان کیا، میں نے کیش دوں گا انعام 20 لاکھ روپے. سوال کا جواب، اس سوال کا جواب یاد رہی نا. ٹرانسمیشن اس وقت لائیو ہوں، پوری دنیا میں جاری ہے ٹرانسمیشن. جواب لے آؤ، 20 لاکھ روپے لے جاؤ انعام. آپ کو یاد ہے حسن؟ یاد ہے 20 لاکھ روپے دوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے منو سلوہ آ سکتا ہے، آپ علیہ السلام فاقے کیوں کریں؟ سبحان اللہ. آپ کیوں؟ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کیوں باندھے پیٹ پر پتھر؟ آپ کے بچے کیوں؟ مولا کائنات، ملکہ بہروبر، شہزادی کس کی؟ جو شہنشاہ دو جہانوں کا، اس کے گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوکے ہیں. اس کے جواب لا دو بھائی. کیوں کمی پڑ گئی تھی اللہ کے پاس؟ کوئی کھانا وانا کم پڑ گیا تھا؟ پیسے ویسے کم پڑ گئے؟ کیا ہوا تھا؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے آ سکتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے لیے کیوں نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا ہے، پھر کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال چھوٹا سا ہی ہے کہ اگر مجھے کوئی اجر رسالت دینا چاہو تو بس میرے بچوں سے مانگو. اس بات کا جواب کون دے گا؟ بچوں کے بھی فاقے، مالکن سیدہ پاک کے بھی فاقے، مولا کائنات علی پاک کے بھی فاقے. کیوں صاحب؟ سردار صاحب علم الاسما میں جس کی بنیاد پہ اس خاکی کو نوریوں پہ فضیلت دی اللہ نے، علم الاسما 5 آئے، سینے کا یہ 5 اور اعظم مرسل آئے، نہ 6 نہ 4. سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا حضور علیہ السلام. یہ جو سارا علم ہے نا، علم الاسما کا سارا علم، وہ آقا اسلام کے پاس ہے. 5 لطیفوں کا علم بھی، ولایت بھی، سب کچھ آقا اسلام کے پاس ہے. جب ہم آقا اسلام کے اس علم کو ہٹاپ کرتے لیتے ہیں اور جو ضربیں لگتی ہیں اخفا پہ، یہ 5ویں مخلوق ہے اخفا، رنگ جامنی ہے، تصور فقر ہے، اور ذکر ہے اس کا یا احد، یا احد یا احد یا احد یا احد یا احد یا احد. یا احد کی ضربوں سے یہ مخلوق جوان ہوتی ہے. سبحان. اس مخلوق کے پاس 5 علم ہیں. یہ مخلوق طاقتور ہو گئی، جوان ہو گئی، تو قلب کا علم بھی ہے اس کے پاس،
روح کا علم بھی ہے، سری کا علم بھی ہے، خفی کا علم بھی ہے اخفا کے پاس. کیوں کہ امام الانبیاء کی مخلوق ہے یہ. آپ کے پاس ہے اس کا علم. سارے علم، جیسے قلب کا علم سیدنا آدم علیہ السلام کا، روح کا علم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو روح کا علم ملا تو قلب کا علم خود بخود آ گیا. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک علم قلب کا، ایک علم روح کا، ایک علم ان کا اپنا سری کا. 3 علم ہو گئے. آقا علیہ السلام کے بعد 5 علم تھے. 5 علم مکمل ہے. یہ علم الاسماء میں 5 علم آئے اور 5 اول العظم مرسل آئے. تصور کیا ہے؟ جب ذکر کرتے فقر، کوئی ایک بھی ایسا مرسل نہیں آیا، کوئی ایک بھی ایسا نبی نہیں آیا جس نے اپنی امت کو فقر کی تعلیم دی ہو، فقر کا علم سکھایا ہو، سوائے ایک آقا علیہ السلام کے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے یہ علم سب سے پہلے اپنے بچوں کو سکھایا، سب سے پہلے علی کو سکھایا، مالکن سید پاک کو سکھایا، حسنین کریمین اور شہزادی زینب چھوٹی مالکن علیہ السلام کو سکھایا. ہو گیا نا، بن گیا نا، لازم ہے نا اب امت پر کہ تم بھی سیکھو فقر کا علم. I swear upon God. سرور صاحب یہ بیٹھے ہوئے انور بھائی اور یہ بیٹھے ہوئے سارے ہو، میں آج بھی تیسرے دن ایک روٹی کھاتا ہوں باسی، اور وہ باسی روٹی کھاتے ہوئے بھی مجھے خیال آتا ہے کہ میری مالکن سیدہ پاک گرم پانی میں ٹکڑے ابال رہی ہیں باسی روٹی کے، اور بچے انتظار کر رہے ہیں. 3 بچے، حسنین کریمین شہزادی زینب، کہ کھانا آئے گا، نمک ڈال کے بچوں کو کھلا دیں، اور وہ صبر شکر کے ساتھ خوشی سے کھائیں. سبحان اللہ. یہ ہے فقر کی تعلیم. تو صرف اس پہ آ جا جس سے نفس پاک ہو. 11 مہینے کی جو قدورت ہے، جو گندگی ہے، وہ روزہ رکھ. 1 مہینے کامل روزہ، وہ 11 مہینے کی گندگی سے پاک ہو جائے. روزہ عدنان صاحب، روزہ نفس کے تزکیے کے لیے اتارا اللہ پاک. کتنا تزکیہ کیا ہم نے. روزہ تزکیہ ہے نفس کے لیے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، شعبان آقا علیہ السلام کا مہینہ ہے، بہت مبارک، بہت بڑا مہینہ. کیوں؟ 2 رمضان اور 3 رمضان، 2 شعبان اور 3 شعبان. 2 شعبان نالا حسین، 3 شعبان غازی اقبال. آپ کی بلاد، سبحان اللہ. آپ کی بلاد. یہ فقر کی تعلیم امت 2.25 ارب مسلمانوں میں کتنوں نے سیکھی. کیسے ملے تمہیں قرب حسنین کریمین کا اور مولا کائنات علی پاک کا؟ کیسے ملے چوکھٹ تمہیں سیدہ پاک کی؟ کیسے پہنچو تم آقا علیہ السلام کے قدموں میں؟ کیا اسے تو چھوڑو فقر کی تعلیم اور علم کو، اس تربیت کو. صرف یہ بتا دو کہ اپنے روزے میں ہم کتنے کامل ہیں. ایکسپٹ آلسو می. سب سے پہلے مجھ پہ اپلائی کرو. اس رمضان کا بھی گزرا ہے نا، اس رمضان کی چاند رات کی لائیو محفل تھی، دن تھا تھرسڈے اور منڈے کو ہوتا ہوں نا. منڈے کی محفل کی اور اسی دن چاند رات کی. میں نے 50 منٹ کا بیان ریکارڈ کروایا ہے. صرف رمضان ہے کیا، روزہ ہے کیا. ابھی بھی پڑھا ہو، ابھی تو کلپ بھی نہیں بنا ہے، پوری محفل پڑھی ہوئی. 50 منٹ بولا ہوں کہ جہاں تک آواز جا رہی ہے محلے میں، علاقے میں، تم لوگ کان کھول کے، نہ سمجھ میں کوئی بات ہے تو آ جانا کر بتا دوں گا. بھائی ایک بات سیدھی ہے نیازی صاحب، سرور بھائی، ایک بات سیدھی سی ہے، شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی؟ کیا سنا بچپن سے ہم نے اپنا؟ شیطان کو قید کر دیا. ایسا ہی ہے نا، زنجیروں میں قید کر دیا. ایسا ہی ہے، زنجیروں میں جکڑ کے پھینک دیا. ہمیں جو سنایا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ آپ سے راضی، اللہ عزت دے آپ، اور ساتھ ہدایت بھی دے. برے کام نہیں ہوتے. کون سا برا کام ہے جو نہیں ہوتا؟ ذرا یاد رکھیے گا، حج کی حقیقت میں نماز کی تو ہو گئی تھی، انتہا کی بھی انتہا رہ گئی تھی. تیرا دل تو ہے سلام آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، یہ انتہا کی انتہا.
کوئی بھی یہ لاجک سمجھا دے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا، شیطان کو قید کر دیا جاتا، یہ جو بے حیائیاں، یہ برائیاں، یہ جھوٹ، غیبت، منافقت، یہ ہیرا پھیری، یہ منافع خوری، رمضان سے ایک ہفتے پہلے جاؤ تو یہ بوتل ملے گی 40 روپے کی تمثیل کے طور پر، جی چاند رات کو جاؤ ذرا لینی ہے، روزے میں جاؤ لینی، یہ ملے گی 80 روپے کی. ایسا ہی ہے. دس از اے مسلم، دی ون آف دا بیسٹ نیشن. وہ تو کہہ رہے تھے وہ جکڑ دیا اس کو زنجیروں میں. یہ کس نے 80 کی کروائی؟ ابھی تو یہ 60 روپے درجن دے رہا تھا کیلے، آج یہ دے رہا ہے 150 روپے درجن. یار آسان ایک کام کرو، یہ تو چل رہا ہے، مجھے تھوڑی سی چائے دے دو. بن رہی ہے نہیں مجھے لا دو ہے نا، فوراً اتنی سی چائے بھیجو میری. سرور بھائی مجھے یا تو آپ ایسے کسی کا نام بتا دیں، مجھے تو یہ سمجھا دے جب یہ قید ہو گیا ہے، جکڑ دیا ہے زنجیروں میں، تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ سب کیا کہے گا؟ بہت زیادہ کہے گا یہ آپ کے نفس ہیں. بالکل ویسے ہی یہی جا رہا ہے. مزمل آمن مزمل ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے. تو پھر وہ اس کی کیا لاجک بنی جی؟ وہ شیطان کو قید کر دیا ہے، اس کو جکڑ لیا زنجیروں میں، اس کی لاجک کیا بنی؟ نفس تو شیطان سے بھی کوئی ہو گیا، نفس کوئی کروا رہا ہے. ہم خود بہت بڑے، ہم خود شیطان ہیں، اسی لیے تو ہنس رہا ہے. تم کنکریاں مار رہا ہو، پیچھے کھڑا ہوا ہنس رہا ہے، کہہ لگا رہا ہے. تمہارے ہی روپ میں ہے، تم سے اچھا احرام باندھ کے کھڑا ہوا ہے وہ. اللہ اکبر. جب صبح، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ پہلے تو روزے کی حقیقت کیا ہے ہمیں اسے سمجھنا بتایا میں نے، کہیں بہت ساری ویڈیوز پہلے کی بھی پڑھی ہوئی. سرور بھائی روزے کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو بھوکا رکھیں. یہ جو عالم ناسوت ہے اسے عالم ناسوت کہتے ہیں. ہم سے پہلے اللہ پاک نے شیاطین کو یہاں بھیج دیا تھا. ہم سے 4 گنا 5 گنا زیادہ ہے ان کی تعداد. ہم تو 29% پہ خشکی پہ ہیں نا، وہ 71% سمندر پہ بھی ہیں. یہ برمودا ٹرائنگل، یہ ایگزیکٹلی مقام اسفل جہاں وہ اترا اپنا تخت لے کے. جب رانے درگاہ کیا ہے دفع ہو جا، یہاں آیا تھا وہ. آج تک اس کی حقیقت نہیں تلاش کر سکا انسان. یہ برمودا ٹرائنگل کی حقیقت کیا ہے ساؤتھ امریکہ میں. نہ جہاز گزرنے دیتا ہے اوپر سے، نہ شپ گزرنے دیتا ہے، قریب سے بھی نہیں گزرنے دیتا. ایسا ہی، اور اگر گزر جائے تو غائب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. ایسے ہی یہ ہے مقام اسفل جہاں بیٹھا ہوا ہے، جہاں اس کی راجدھانی ہے، جہاں چاروں سمتوں میں وہ لے کے اترا اپنا کھٹولا، اور پھر چاروں سمتوں میں شمال جنوب مشرق مغرب میں چیلے نکال دیے. وہ چیلے ہیں آج جو دنیا کو انہوں نے چکر میں رکھا ہوا ہے. افراتفری، نفسا نفسی، قتل و غارت گری، مولویوں کی لڑائی، میاں بیوی کی لڑائی. یہ عالم ناسوت یعنی شیاطین کا، جنات کا عالم. ایسا ہی ہے عدنان بھائی. اس آب و ہوا میں اور اس زمین میں نار ہے. نار کہتے ہیں آگ کو. نار ہے جس نار سے شیاطین کی، جنات کی تخلیق اللہ پاک نے، وہ نار ہے. کیونکہ انہیں کو بھیجا تھا نا ہم سے پہلے. ہمارے لیے تو ایگزامینیشن ہال ہے یہ. ہم تو امتحان دینے، دیش ہمارا دیش ہے، یہ تو ان کا دیش ہے. ہمارا دیش وہی ہے، واپس جانا ہے ہمیں. یہ پردیس کاٹ رہے ہیں ہم. یہ پردیس ہے. تم نے اس جسم کی کوئی اوقات نہیں ہے، نہ رتبہ نہ مرتبہ، کچھ بھی نہیں ہے اس کا. ناپاک قطرے سے تکلیف
قبر میں گئے تو کیڑے کھا گئے، موت آ گئی، نہ ازل میں تھا نہ ابد میں ہوگا، ایسا ہی ہے۔ ایسے ہی تو یہ جسم کو سب کچھ سمجھ، یہ جو روحیں اللہ نے بھیجی اس مٹی کے گھر میں جو رہتی ہیں 16 روحیں، اس مٹی کے گھر کو بنایا اللہ نے، پھر وہ روحیں اتار دی اس میں۔ یہ ہے ناری جہان، جسے اسی لیے اسے عالم ناسوت کہتے ہیں۔ بھائی کسان ہل چلاتا ہے، اس ناری زمین پہ ہل چلاتا ہے۔ کسان خود بھی نفس امارہ والا ہے، کھول لے قرآن، نفس امارہ جو برائی اور بے حیائی کا عمل کرتا ہے، کسان کے اندر بھی وہی نفس ہے، زمین کے اندر بھی نار، اس کے اندر بھی نفس امارہ کی نار، اس نے چلایا ہل، اس کے اندر بھی نار تھی، زمین میں بھی نار تھی، وہ کھیتی باہر آ گئی، وہ پھل فروٹ باہر آ گئے، وہ ڈرائی فروٹ باہر آ گیا۔ کسان کے انہی ناری ہاتھوں نے اسے کاٹا، پھر وہ گاڑیوں میں لوڈ ہو کے مارکیٹ میں آ گیا، مارکیٹ سے ہم خرید لائے، ہمارے بھی ہاتھ ناری، ہم بھی نفس، ہمارا کون سا تزکیہ ہو گیا نفس کا؟ ہمارے نفس پاک ہے کیا؟ ناپاک ہے۔ ہمارے گھر میں ہماری خواتین نے، ہمارے لوگوں نے اس سبزی کو کاٹا، ہے جی، پکا لی، پھل فروٹ کاٹے، اس کی چاٹ بنا لی، انہی ہاتھوں سے ہم نے روح افزا اور جامع شیریں بنا لیا۔ یہ کبھی آیا خیال کہ ہمارے اندر جو نفس امارہ بیٹھا ہوا ہے، ہنس رہا ہے، وہ کچھ بھی کر لے، تیرے ہاتھوں سے نار اتر کے جا رہی ہے تیرے جامع شیریں میں، جو چاٹ کاٹ رہا ہے اس چاٹ کے اندر، جو کھانا پکا رہا ہے اس کھانے کے اندر، جو روٹی پکا رہا ہے اس روٹی کے اندر، جو آٹا گوندھ رہا ہے اس آٹے کے اندر نار جا رہی ہے۔ تو بچپن سے نار تیرے اندر جا رہی ہے، اور یہ کتا، یہ نفس پہلوان ہو رہا ہے، نار ہے نا اس کی غذا۔ ان مخلوقوں کی غذا نور ہے، ان کی غذا نور ہے، اس کی غذا نار ہے، نار پل رہی ہے، نار اندر جا رہی ہے، وہ طاقتور ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے مہربانی کی، 11 مہینے، چل خیر ہے، 1 مہینہ تو مان لے میری بات اب یہاں آئی ہے نیازی صاحب کہ اسے قید کیسے کیا جاتا ہے، قید کیسے ہوتا ہے، یہ قید کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو اتنا بڑا ظلم ہم اپنے آپ پر کرتے ہیں، لے گا جواب اللہ پاک، ہم کرتے ہیں اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ شہری عام دنوں میں جو کچھ ہم نہیں کھاتے وہ سب کچھ ہمیں رمضانوں میں ایک روایت بن گئی ہے۔ روزہ کھانے کا نام ہے، عام دنوں میں یہ کہتے ہیں روزہ کھانے کا نام ہے، ہاں بس عام دنوں میں ہم ابھی گھر جائیں گے، لاؤ جی کھانا پک گیا، ہاں جی پک گیا، کیا پکائے جی؟ آلو میتھی، آلو مٹر، یہ پکائے، کوفتے پکے، شامی کباب پکے، لاؤ بھائی لاؤ، رکھ دیا بھائی، تھوڑا سلاد رکھ دیا، 1 روٹی 2 روٹی ہم نے کھا لی عام طور پر۔ لیکن شہری اگر ہو، گرم پراٹھے، جی یہ چکن قورمہ، یہ انڈا آملیٹ بڑے بہترین، یہ شامی کباب، نہاری، کھجلا فہمی، جی، اور سب کچھ کھا کے پھر چائے، اس کے بعد ایک پان کی گلوری، اب چلے جائیں نماز پڑھیں۔ کیا بات ہے تیری، اس سے بڑا نمازی ہے وہ، جو بیٹھا ہے صراط مستقیم پر پالتی مار کے، اس سے زیادہ سجدے کی بے شک، بلکہ استاد تھا وہ، کس کا؟ تیرا نہیں، فرشتوں کا۔ بڑا گمان ہے تجھے اپنے سجدوں پہ، نمازوں پہ، ایسا ہی ہے جی۔ اب میں اللہ پہ ذرا استغفر اللہ معاذ اللہ احسان تو کر دوں، میں نے روزہ رکھا نا، اب میں نماز پڑھنے، اتنا احسان۔ اب فجر پڑھ کے آ گیا تو پہلی کوشش یہ ہے کہ یار سو جاؤں 2-4-5 گھنٹے، یہ ہم سب میں بھی اس میں شامل ہوں، مجھ پہ بھی اپلائی کریں، سو جائیں
سنیں گے 12 بجے 11 بجے کوئی دیکھیں گے کام وام پہ جانا ہے نہیں جانا ہے نہیں، اگر موقع ہے تو چھٹی کر دیں گے، آرام کریں گے، روزہ ہے یار، اور اگر کام پہ جائیں گے تو کس سے لڑ جائیں گے، میرا منہ نہ کھلوا، میرے منہ میں روزہ ہے، مجھ پہ احسان کیا تو نے روزہ رکھا، یہی ہوتا ہے نا۔ بالکل ایسے ہی۔ اب شاہ صاحب اب ہوا عصر کا ٹائم ہے، ظہر کے بعد قریب جیسے ہی تو نے عصر کی نماز پڑھی فارغ ہوا تو اس نے جنبش کی، یہ سحری کر کے پراٹھے کھا کے کوفتے کھا کے نہاریاں کھا کے بڑے مزے سے سکون سے آرام سے تھا، اب ٹائم ہوا کھانے پینے کا، اب لگی بھوک، اب عصر کی نماز جیسے ہی تو نے پڑھی اور اس نے اچھلنا شروع کیا، نہ رہ گیا آدھا گھنٹہ رہ گیا، 15 منٹ رہ گئے، ابھی 15-20 منٹ ہیں تو اسے خوشبو آنے لگی پکوڑوں کی، ایسا ہی ہے سر۔ چاٹ اور گرم گرم سموسے رول نظر آنے لگے، یہ مسالے والے چنے، روح افزا کے شربت، یہ تخم ملنگا، یہ دودھ والے شربت۔ آپ صحیح بتائیے کیا عام دنوں میں ہم ان ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، بہت کم۔ اتنا کم کہ نہ ہونے کے برابر، کیسی شوقیہ کھا لیا، کوئی دوست یار آ گئے پھر یا سموسے لیا رول لیا، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں تو بڑی سخت پابندی کی جاتی ہے جی، تمام کیا جاتا ہے یہاں پہ جی ایسا ہی سارا دن۔ وہ پراٹھے کھا کے سکون سے تھا، عصر میں اس نے جنبش لی، اب اس نے جب دیکھا پکوڑے کی، آپ مرچی والے پکوڑے بن گئے، پالک والے بھی، ویری گڈ ویری گڈ، بس وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ٹائم اب آ گیا، اب کیا اس نے حملہ، اس کا دل نہیں چاہتا کھجور سے وہ، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے دل نہیں چاہتا کہ کھجور سے، وہ دل چاہتا ہے فوراً پکوڑا اٹھاؤں، فوراً کوئی رول اٹھاؤں، کوئی رول میں اس سے کھجور اٹھا لیتا ہے کہ ضرور سنت رسول عقل اسلام کھجور، اس سے کیا ہوگا، تیرا نفس کمزور ہوگا، اس کا تزکیہ ہوگا، ساری نار تو پھر جا رہی ہے اندر، جو عام دنوں میں اسے نہیں ملتا تو یہ لگا دیا دھندے پہ، اس نے یہ لگا دیا، لگا ہوا ہے تو ویری گڈ۔ اگر 2 روٹی کی بھوک ہے تو سحری میں 1 روٹی کھا اور باسی کھا، ایگزیکٹلی تجھے یہ محسوس ہو، احساس ہو کہ بھوک ابھی باقی ہے، اور اٹھ جا، چھوڑ دے، پھر سحری میں افطار میں بھی یہی کر، 2 کھجورے کھا کے پانی کا گلاس پی، ہے اور عقل اسلام کی افطار یاد کر، سبحان، جب سحری کرنے بیٹھے تو عقل اسلام کے بچوں کی مالکن زہرہ پاک کی سحری کو یاد کر، بچوں کی سحری کو یاد کر، کیسے ہوتی تھی سحری، اور عقل اسلام سحری میں کیا کرتے تھے۔ رسول کے ماننے والوں، صحیح ہے نیازی صاحب، پھر دیکھ 30 دن کے اس طرح روزے نے تجھے کتنا تزکیہ دیا، فرمان ہے اللہ پاک کا، اور کتنا راضی ہوا تجھ سے، کتنا راضی ہوا تجھ سے۔ اس نے ایگزیکٹلی میرے حبیب جس کے لیے کائناتیں بنائیں اسے دیکھا، اس کے فرمان دیکھے، کہ بچوں کو دیکھا کہ سحری وہاں کیسی ہوتی تھی، سحری وہاں کیسی ہوتی تھی اور افطار کیسی ہوتی تھی، اس چیز کو اس نے اپنایا، اس پہ چلا، حتی الامکان کوشش کی، بے شک، حتی الامکان کوشش کی، چلا، اللہ پاک بہت راضی ہوا، سبحان، بہت خوش ہوا تجھ سے۔ اچھا ایگزیکٹلی بات پھر وہی رہ گئی کہ قید کیسے ہوتا ہے، ضامن قید کیسے ہوتا ہے، یہ بھی تو کلیئر ہو نا۔ جب آپ یہ والی سرور صاحب یہ والی سحری کریں گے نا کہ 2 روٹی کی بھوکے، 1 روٹی کھا اور باسی، کوشش کر کے پوچھ کے کل کی ہے کوئی روٹی، ہاں کل کی پڑی ہوئی وہ دے دے، خیر کل کی کوئی سبزی رکھی ہو، دال بھائی وہ دے دے، بس کافی ہے، یہ کر کے آدھا کپ چائے پی کے بس صحیح کافی، نماز پڑھنی چاہیے۔ اب اسے مل نہیں رہا، جو عام دنوں میں ملتا ہے وہ اب نہیں مل رہا اسے، عام دنوں میں تو 1-2 روٹیاں کھاتا ہے نا لنچ میں، ڈنر میں بھی، کسی اچھے ہوٹل ریسٹورینٹ کہیں شنواری جا کے بھی کھا لیتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اب نہیں مل رہا کچھ، کیونکہ تجھے معلوم ہے کہ روزہ ہے کیا۔ جب سرور صاحب اسے کچھ نہیں مل رہا، یہ بھوکا ہے اندر، اور نماز ایسی ہو رہی ہے، سنتیں بھی تو نفل بھی تو فرض بھی، تلاوت بھی ہو رہی ہے،
کوئی نماز نہیں چھوڑ رہا تو. نماز کا اور تلاوت کا نور تیرے اندر جا رہا ہے, تیرے اندر جا رہا ہے. وہ کچھ کر نہیں سکتا کہ ملا نہیں 2-3 دن ہو گئے اسے کچھ, وہ کمزور ہے. یہ جو نور نماز کا اور قرآن کا تیرے اندر گیا, اس نے گھیر لیا اسے, اس نے گھیر لیا اسے. یہ جو گھیرنا ہے, یہ جو گھیرنا ہے, یہ ہے قید کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ ہے قید کرنا. سبحان اللہ. عام حالات میں تیری نماز, تیری تلاوت اتنی تاثیر نہیں دکھائے گی, لیکن رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ, للو ہلانا سب کو آتی ہے. کیسے؟ ایسے کھا باسی روٹی, کھا باسی روٹی, دیکھ پھر اس کی رحمتیں بھی دیکھ, اس کی برکتیں بھی دیکھ. سبحان اللہ. شفا بھی ہے نا سر, شفا بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سے شفا اس بندے تک, ہاشمی صاحب تک آئے گی. آگے کیسے؟ منتقل ہوگی. 1 مہینے آپ نے روزہ رکھا, سارا نور آپ کے اندر جمع ہوتا رہا, نفس کمزور ہوتا رہا, اس کا تزکیہ ہوتا رہا, نور اسے ٹکرے مارتا رہا, جا کے قلب میں طاقت آتی, سینہ منور ہوتا رہا نماز اور تلاوت کے نور. اب جب عید کی نماز پڑھنے گیا تو, عید کی نماز, اور نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا تو گلے ملا, تیرے سینے کا نور اس کے سینے میں گیا, اس کے سینے میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مومن مومن کا بھائی ہے. دین کی بنیاد پہ نہیں ہوئے, سبحان اللہ. دین کی بنیاد پہ نہیں. اگر دین کی بنیاد پہ مسلمان کا مومن کا بھائی ہوتا تو یہ لڑ کون رہا ہے آپس میں؟ دین کی بنیاد پہ نہیں. یہ بھی کلمہ پڑھنے والا, یہ بھی کلمہ پڑھنے والا, وہ بھی کلمہ پڑھنے والا, وہ بھی کلمہ, لڑ کیوں رہا ہو؟ سگے بھائی کو سگا بھائی مار رہا ہے, صرف بھائی کو نہیں مار رہا, بچوں کو بھی مار دیا, اس کی بیوی کو بھی مار دیا, اسے بھی قتل کر دیا. کس نے؟ سگے بھائی نے. ماں جایا. آخر اسلام تو فرماتے مسلمان کا مومن کا بھائی ہے, تو یہ کیسا بھائی ہے؟ بھائی کو مارتا تو نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دین اسلام کی بنیاد یا کلمے کی بنیاد پر بھائی نہیں ہے, تو نور کی بنیاد پر بھائی. یہ نور کیسا کہ جب عید کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا اور آپس میں تم گلے ملے, تو اس کے سینے کا نور اس کے سینے میں, یا اس کے سینے, اس کے سینے. اب محبت, نسبت اور محبت کا رشتہ قائم ہوا. یہ ہے عقل اسلام کی نسبت, یہ ہے عقل اسلام کی محبت, یہ ہے تقویٰ, سبحان اللہ. یہ ہے ایمان, یہ ہے اسلام. جب یہاں تک پہنچ جائے گا تو درجہ احسان میں بھی آ جائے گا. اللہ پاک تجھے عقل اسلام کے بعد اپنا بھی قرب عطا کر دے بے شک, وہاں بے تو شک. صحیح. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جو اللہ پر ایمان لایا, اللہ پاک اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے. القرآن. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. آپ نے کچھ اس کو کمزور رکھا ہوا ہے, بالکل کمزور, کچھ بھی نہیں مل رہا اسے. باسی روٹی, اب بھی باسی روٹی افطار میں بھی. سبحان. ایسے ہو رہا ہے غصے میں, اشتعال دلا رہا ہے آپ کو, اشتعال دلا رہا ہے. مگر تلاوت, نماز, سب اندر اتر رہا ہے نور, کیونکہ ناک کمزور ہو گئی ہے نا, نفس کمزور ہو گیا, روک نہیں سکتا اندر, وہ نور پھیل رہا ہے, گھیر رہا ہے اسے. یہ ہے قید کرنا, یہ ہے قید کرنا. اور نفس اگر آپ کا اس قید میں آ جائے, اس قید میں نفس آپ کا قید ہو جائے, نہ گالی دے سکتے ہو, نہ غیبت کر سکتے ہو, نہ جھوٹ بول سکتے ہو, نہ لڑ سکتے, نہ منافقت کر سکتے ہو, نہ کسی پہ اشتعال غصہ آ سکتا ہے. صحیح. سارا بھائی, آپ کو جھوٹ کون بلواتا ہے, آپ سے منافقت کون کرواتا ہے, غیبت کون کرواتا ہے, گالم گلوچ, چکر بازی, سب یہ کرواتا ہے نا. آپ کو اشتعال کون دلاتا ہے, یہ دلاتا ہے نا. یہ تو قید ہو گیا, یہ تو قید ہو گیا. اب کیسے اشتعال آئے گا؟ یہ ہے روزہ. تو باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل تھوڑی آتا ہے, کچھ بھی کہہ لو. شیطان کو قید کر دیا. آپ شاہ صاحب, آئی سوئر اپون صاحب, سرور بھائی, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے. ذرا رمضان ٹرانسمیشن ریگولر سن لو 2-4 دن. کیا رہے مولوی؟ بھائی وہی باتیں ہم نے پچھلے سال رمضان میں سنی تھی, وہی باتیں اس سال بھی سن رہا ہے. کوئی ایسی بات بتاؤ جو نہ سنی ہو,
نہ پڑھی ہو سبحان اللہ جس میں کوئی لاجک و ٹھوس، جی اس طرح شیطان قید ہوتا ہے. بے شک سر جی. یہ سمجھائیے مولوی صاحب، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور بھی زیادہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ وجہ، وہ سبب تو دے دیجئے ہمیں کہ جس کے تحت ہم آپ سے محبت بھی کریں، آپ کا احترام بھی کریں، آپ کی تعظیم بھی کریں، آپ کا ادب بھی کریں. وہ تو نہیں دے رہا ہے آپ کو. ہم یہی سننا ہے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کی بے حیائیاں پھر بھی ہو رہی ہیں. 100 روپے کی جامع شیری 200 کی بک رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ مسلمان. یہ ہے شیطان کو قید کرنا. اب کیا ہے جی حج کی حقیقت؟ نماز کی حقیقت تو ہوئی تھی نہیں. لاسٹ نائٹ ہے، بس کل دن میں 1 بجے میں نکل جاؤں گا. حج کی بھی حقیقت بتا دیں. نہیں سنی کسی نے، پتہ ہی نہیں کسی کو. باقی بات حج ہے، حج ہے کیا؟ فیشن ہے، رواج ہے، اپنے آپ کو تسلی، اطمینان، میں حاجی ہوں. ویری گڈ. کام کیا ہے تیرے؟ حاجی. کرتوت کیا ہے تیری؟ کرتوت کیا ہے تیری؟